گھڑی نے آدھی رات کا وقت دکھایا اور ریونز ووڈ کا قصبہ اندھیرے کے نیچے خاموشی سے لیٹا ہوا تھا۔ کوئی بھی انسان سڑکوں پر موجود نہیں تھا کیونکہ سب کو آدھی رات کے میلے کی کہانی معلوم تھی۔ ایک سفر کرتا ہوا سرکس جو صرف رات کے وقت ظاہر ہوتا تھا اور صبح ہونے سے پہلے غائب ہو جاتا تھا، صرف سرگوشیوں اور خوفناک خوابوں کو پیچھے چھوڑ دیتا تھا۔ یہ نئی چاند کی رات تھی جب میلہ پہلی بار پہنچا۔ کہیں سے بھی رنگین خیمے اور پراسرار موسیقی شہر کے چوک میں نمودار ہوئی۔ ریونز ووڈ کے رہائشی تجسس اور خوف کی ملی جلی کیفیت میں تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہوئے۔ پرکشش چیزوں میں سے ایک عجیب شخصیت تھی، ایک جوکر جس کی پینٹ کی ہوئی مسکراہٹ غیر معمولی طور پر چوڑی تھی، آنکھیں جو ایک شیطانی روشنی کے ساتھ چمک رہی تھیں، اور جس کا نام گرنس تھا۔ گرنس کوئی عام جوکر نہیں تھا، اس کی ہنسی، خوشی اور بدنیتی کا ایک بے سکون ملاپ تھا جو ہوا میں ایک خوفناک دھن کی طرح گونجتی تھی۔ وہ غیر معمولی مہارت کے ساتھ حرکت کرتا تھا، کرتب اور وہم دکھاتا تھا جو حقیقت کے قوانین کو چیلنج کرتے تھے، لیکن اس کی آنکھیں سرد، چپتی ہوئی اور بے حس، وہ سب سے زیادہ اثر چھوڑتی تھیں جو دیکھنے کی جرأت کرتے تھے۔ جب قصبے کے لوگ میلے میں ملے اور اس کی تلاش کی تو انہیں جلد ہی معلوم ہوا کہ حصہ لینا ایک قیمت پر آتا ہے۔ ہر کھیل، ہر سواری اور ہر شو کے لیے ٹکٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کاغذ کی نہیں بلکہ ان کے گہرے خوف اور تاریک رازوں کا۔ گرنس ہجوم کے قریب آیا، اس کی آواز نرم اور مدعو کرنے والی تھی جب اس نے انہیں ان کے اندرونی شیاطین کا سامنا کرنے کا چیلنج دیا جس کے بدلے انہیں دائمی خوشی مل سکتی تھی۔ ایک ایک کر کے بہادر اور بیوقوف آگے بڑھے۔ سب سے پہلے کھیلنے والا نوجوان ٹامی جانسن تھا جو اپنی بہادری کی ثابت کرنے کے لیے بے چین تھا۔ گرنس نے اسے ایک پہیلی کا ڈبہ دیا، یہ وعدہ کرتے ہوئے کہ اگر وہ اسے 1 بجے سے پہلے حل کر لے تو اسے ناقابل یقین انعام ملے گا۔ لیکن جب ٹامی نے ڈبے کو مروڑا اور گھمایا تو اس کا چہرہ خوف سے بگڑ گیا۔ سائے اندر سے رینگتے ہوئے نظر آئے، اس کے سب سے خوفناک یادوں کو سرگوشی کرتے ہوئے۔ ایک آخری چیخ کے ساتھ ٹامی نے ڈبہ چھوڑ دیا اور بھاگ گیا، اور پھر کبھی نہ دیکھا گیا۔ یہ خبر تیزی سے پھیل گئی اور میلہ دلچسپی اور دہشت کا مقام بن گیا۔ کچھ لوگ اس کی طرف پروانوں کی طرح متوجہ ہوتے تھے، امید کرتے تھے کہ اپنے خوف پر قابو پا کر بے مثال خزانے جیتیں گے۔ دوسرے خوفناک کہانیاں سناتے تھے، دوستوں اور خاندان والوں کو دور رہنے کی تلقین کرتے تھے۔ پھر بھی گرنس کا شیطانی جادو ناقابل مزاحمت تھا۔ ایک رات ایملی ڈاسن، ایک نوجوان عورت جو اپنے بھائی کے نقصان سے پریشان تھی، نے اپنے غم کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ گرنس کے قریب گئی جس نے اسے آئینے کے کھیل کی پیشکش کی۔ عکاسیوں کے حال میں ایملی نے اپنے بے شمار روپوں کا سامنا کیا، ہر ایک اس کے جرم اور غم کا ایک بگڑا ہوا عکس۔ آئینے اس کا مذاق اڑاتے تھے، وہ سچائیاں ظاہر کرتے تھے جنہیں اس نے بہت عرصے سے دفنا کر رکھا ہوا تھا۔ غصے کی حالت میں آخری آئینے کو توڑتے ہوئے اس نے اپنے بھائی کی بھوت جیسی شبیہ کا سامنا کیا۔ گرنس کی ہنسی اس کے ارد گرد گونجی جب وہ گر گئی، اپنے ہی غم میں غرق ہو گئی۔ جب میلہ اپنے خوفناک راج کو جاری رکھے ہوئے تھا، قصبے کے لوگوں کا ایک گروپ اکٹھا ہوا، گرنس اور اس کے شیطانی سرکس کی سچائی کو بے نقاب کرنے کے لیے پرعزم۔ فادر اور مالے قصبے کے پادری کی قیادت میں انہوں نے پرانے ریکارڈ اور لوک کہانیوں کا مطالعہ کیا۔ یہ دریافت کیا کہ میلہ اس دنیا کا نہیں تھا، یہ ایک بدروح کی تجلی تھی جو زندوں کے خوف اور روحوں پر پڑتی تھی۔ انہیں معلوم ہوا کہ گرنس ایک بار ایک انسان تھا، ایک فنکار جس نے شہرت اور امرت حاصل کرنے کے لیے ایک سیاہ معاہدہ کیا تھا، لیکن قیمت اس کی انسانیت تھی جس نے اسے ایک بگڑی ہوئی ہستی میں تبدیل کر دیا تھا جو دوسروں کی تکلیف پر پروان چڑھتی تھی۔ میلے کو ختم کرنے کا واحد طریقہ گرنس کا سامنا کرنا اور اس کے جاری خوف کے چکر کو توڑنا تھا۔ پونم کی رات کو گروپ نے اپنی کارروائی کی، مقدس نشانات اور حوصلے کے ساتھ لیس ہو کر وہ میلے میں داخل ہوئے۔ گرنس بڑے خیمے میں ان کا انتظار کر رہا تھا۔
اس کی مسکراہٹ پہلے سے زیادہ چوڑی اور اس کی آنکھیں توقع کے ساتھ چمک رہی تھیں۔ اس نے انہیں کھلے بازوں سے خوش آمدید کہا، ان کی بہادری کا مذاق اڑاتے ہوئے اور ان سے نکلنے والے خوف کو پسند کرتے ہوئے۔ فادر اور مالک آگے بڑھے، قدیم دعائیں پڑھتے ہوئے اور روشنی کی ایک علامت کو دکھاتے ہوئے۔ ہوا میں توانائی کی لہریں چلنے لگی جب گرنس کی ہنسی ایک گراہٹ میں تبدیل ہو گئی۔ ایک آخری ضد کے عمل میں فادر اور مالے نے علامات کو زمین میں گاڑ دیا، ایک روشنی کی رکاوٹ بناتے ہوئے جو گرنس کو گھیرے ہوئے تھی۔ جوکر کی چیخیں رات میں گونجتی رہیں جب اس کی شکل تحلیل ہونے لگی، اس کی طاقت کمزور ہو گئی۔ ایک چمکدار روشنی کے ساتھ آدھی رات کا میلہ غائب ہو گیا، پیچھے صرف خاموشی اور صبح کی پہلی کرنیں چھوڑ گئیں۔ ریونز ووڈ آہستہ آہستہ معمول پر آ گیا، حالانکہ اس رات کے زخم باقی رہے۔ قصبے کے لوگوں نے اپنی زندگی کو دوبارہ بنایا، ہمیشہ کے لیے ان خوفناک باتوں سے تبدیل ہو گئے جو انہوں نے دیکھی تھیں۔ آدھی رات کے میلے کی کہانی ایک افسانے میں بدل گئی، ایک نصیحت کی کہانی جو نسل در نسل منتقل ہوتی رہی۔ پھر بھی بعض راتوں میں جب چاند کالا ہوتا اور ہوا درختوں میں گونجتی تھی، گرنس کی ہنسی کی سرگوشیاں اب بھی سنی جا سکتی تھیں، اور جو لوگ غور سے سنتے تھے وہ قسم کھا سکتے تھے کہ انہیں میلے کے خیمے کا مدھم خاکہ نظر آتا تھا، اگلی روح کے انتظار میں جو اس کی گرفت میں آ جائے۔ تو فرینڈز، آپ کو کیسی لگی آج کی سٹوری؟ کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، اور مزید ہارر سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل خونی سنڈے کو سبسکرائب کیجیے۔